الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک میں پیغام رمضان تبلیغی لیکچر کا سلسلہ جاری ہے. عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع بھی انتہائی اہم ہے. وہ ہے خدمت خلق خدا کا جذبہ. آپ سے میں ایک سوال کروں اور آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے. ایک کلاس کی اگر طلباء و طالبات یہاں پر موجود ہیں، میرا ایک سوال ہے، بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ کوئی جواب دے گا اس کا؟ بڑے ہو کر آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ جی بیٹا ڈاکٹر. ماشاءاللہ. آپ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ کیا؟ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ہاں بیٹی کیا؟ اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی آخر پر بیٹا آپ کیا بننا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر. ماشاءاللہ. سبھی بھی ڈاکٹر بنیں گے. آپ بیٹا؟ ادھر سے کوئی بتائے گا مجھے آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ جی بیٹا ٹیچر. ہاں جی آپ کیا بتا رہے تھے؟ ڈاکٹر. جی نشان بیٹا سیاستدان. ماشاءاللہ یہ بھی اچھی بات ہے. آپ بیٹا؟ جی ڈاکٹر. اچھا چلے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے بیٹا. دیکھو کوئی بھی جو شعبہ ہے وہ برا نہیں ہوتا. اس شعبے کے اندر کام کرنے والے افراد اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر بن کر خلق خدا کی خدمت کر سکے. اگر کوئی افواج پاکستان کا نمائندہ بننا چاہتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ آپ فوجی بن کر اپنے ملت اور اپنے ملک کی سرحدوں پر پہرا دے سکتے ہیں. اگر کوئی سیاستدان بننا چاہتا ہے تو بیٹا یہ بھی جرم نہیں ہے. آپ ایک عادل، عاقل اور مخلص سیاستدان بھی بن سکتے ہو. لیکن ہمارے ابتدا میں ہی جو ہمارا معیار وہ غلط بن چکا ہوتا. استاد بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سیاستدان بننا، وکیل بننا، جج بننا، کوئی بھی کام آپ لے لو، کسی بھی شعبے میں جاؤ تو بیٹا ہر شعبے کے اندر جا کر آپ وہاں پر مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہو. میرے رات کی کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور فرماتے اگر کسی شخص نے کوئی پودا لگایا اور وہ درخت کی صورت اختیار کر گیا، یا کسی شخص نے کہیں پر بیج بویا، اب اس کھیت کے اندر فصل تیار ہو گئی، اب اس میں سے کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے یا کوئی پرندہ کھا لیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس شخص نے وہاں پر بیج بویا تھا یہ اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا. اب عمل کتنا ہے؟ عمل ہے چھوٹا
یہ صرف بیج بویا ہے، لیکن اگر وہاں سے انسان کھائے یا جانور کھائے یا کوئی پرندہ، تو فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بیج بونے والے کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو منقطع کر دیتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہی کہ مرنے کے بعد بھی اس بندے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ عرض کی معبود کو غور سے اعمال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا عمل صدقہ جاریہ۔ آپ نے اپنی زندگی میں اگر کسی جگہ پر پانی کا انتظام کر دیا، وہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، آپ کے جانے کے بعد لوگ وہاں سے پانی پیتے رہے، تو آپ کو مرنے کے بعد اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب لکھ دی یا کتاب کسی کو تحفہ دے دی، آپ کے مر جانے کے بعد آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو تیار کر دیا، اپنی زندگی میں کسی کی پڑھائی کے اخراجات کو برداشت کیا، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ جو کہتے ہیں ہم نے استاد بننا ہے، ایک کامل استاد، اس کو روحانی باپ کا درجہ اسلام نے دیا ہے۔ استاد بننا جرم نہیں، لیکن تب جرم بن جائے گا جب ایک استاد وہ اپنے طلباء کے نفع اور نقصان کا خیال نہیں رکھے گا۔ بیٹا آپ استاد بنو، لیکن استاد بن کر آپ افراد کو تیار کرو۔ آپ یہ نہ کہو کہ مجھے بچوں سے غرض نہیں، مجھے صرف اپنی جیب سے غرض ہے۔ جو استاد اس کو اپنے طلباء طالبات سے غرض نہیں ہوتی بلکہ اپنی جیب سے غرض ہوتی ہے، وہ استاد نہیں، وہ ظالم بن جاتا ہے۔ طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ آپ استاد بنے، لیکن استاد بن کر آپ افراد کو تیار کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ ایک اچھا استاد جب اپنے طلباء و طالبات کو علم پڑھاتا ہے، اب وہ جو علم انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، استاد دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اس علم کی خیرات کو آگے تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ اب استاد کو قبر کے اندر اس علم کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے چلے جانے کے بعد تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اعمال ان کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد، جو والدین اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں، اب وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر ان کی اولاد 5 وقت نماز پڑھے، ان کی اولاد قرآن کریم کی تلاوت کرے، ان کی اولاد لوگوں کی خدمت کرے، ان کی اولاد ایسے کام کرے کہ جن کا فائدہ قبر کے اندر والدین کو ملتا رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو کہ جو نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے، فرمایا اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، بیٹا ہر شخص پیسہ تو کما رہا ہے، پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت تک کامیاب ہیں جب ہم پیسے کو اپنی ضرورت سمجھیں گے، لیکن جب پیسہ ہمارا مقصد بن جاتا ہے، کسی شعبے کو لے لو، اگر آپ صحافت میں جاتے ہو اور وہاں پر جا کر آپ حق کی آواز کو بلند کرتے ہو تو صحافت بھی جرم نہیں، لیکن اگر آپ صحافت میں جا کر حق کی آواز کو بلند نہیں کرتے، آپ برائی کا ساتھ دیتے ہو، تو پھر وہ آپ کے لیے وبال جان، وبال ایمان بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہو ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، آپ ضرور ڈاکٹر بنیں، لیکن آپ کے پاس اگر کوئی مریض آ جائے
اور آپ اس کو کہیں کہ 50,000 کے بغیر میں تو تمہیں مشورہ بھی نہیں دوں گا، تو سمجھو کہ آپ ڈاکٹر نہیں، آپ ظالم۔ اس واسطے بچوں ابھی سے آپ اپنا ذہن بناؤ۔ ہماری اس وقت تربیت نہیں کی جاتی۔ آج علماء وہ پہلے دن سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کر صرف پیسہ کمانا۔ آپ نے ڈاکٹر کیوں بننا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے وکالت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے جو وکالت کرتے ہیں وہ پیسہ زیادہ کماتے ہیں۔ آپ نے استاد کیوں کرنا ہے؟ اس لیے جو استاد ہوتے ہیں وہ پیسہ زیادہ کماتے ہیں۔ تو سمجھو کہ آپ کا مقصد ہی اچھا نہیں ہے۔ اپنا مقصد بیٹا پہلے دن سے یہ رکھو کہ میں نے جس شعبے میں بھی جانا ہے وہاں پر جا کر میں نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہ ایسے ڈاکٹر ختم ہو چکے ہیں؟ میں کئی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو آج بھی مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے۔ میں ایسے وکلاء کو بھی جانتا ہوں کہ جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی شخص ضرورت مند بن کے جاتا ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی میں نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رزق جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے گا اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ پیارے بچوں، ہم میں سے کون ہے جو اپنا فائدہ نہیں سوچتا؟ اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے ہر کوئی سوچتا ہے، اپنے فائدے کے لیے ہر کوئی محنت کرتا ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب ہم دوسروں کا سوچیں۔ میں تو ہر وقت اپنا فائدہ سوچتا ہوں، آپ ہر وقت اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ ہماری اس وقت کامیابی کی منزل شروع ہوگی کہ جب ہم اپنے فائدے کے ساتھ دوسروں کا فائدہ سوچیں گے۔ مخلوق خدا کی خدمت اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی جیب میں کروڑ روپیہ ہوگا تو آپ مخلوق خدا کی خدمت کرو گے۔ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کر لینا، اپنے معاشرے کے افراد کے ساتھ پیار کے ساتھ گفتگو کر دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہو، کوئی شخص ہے اس نے سامان اٹھایا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ عمر میں وہ آپ سے بڑے ہیں یا وہ بزرگ ہو چکے ہیں، اگر آپ ان کے سامان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہو تو یہ بھی مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہو، اس طرح گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں ظاہر بات ہے وہ پرندے ہوتے ہیں، انہیں پیاس میں ستایا ہوتا۔ بیٹا اگر آپ یہ عمل کر دو کہ آپ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو یہ بھی مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ یعنی اپنے دلوں کو نرم بناؤ۔ جب ہم اپنے دلوں کو نرم بنائیں گے تو کائنات کا رب ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، لیکن جب ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیں گے، جب بھی سوچنا تو برا سوچنا، جب بھی بولنا تو برا بولنا، جب دوسروں کی بات آئے تو ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچیں، جب اپنی بات آئے تو اپنے بارے میں اچھا سوچیں، تو سمجھے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کی منازل طے کرنے کے لیے پہلی منزل ہماری نیت کا انتخاب ہے۔ کوئی بھی کام ہے اگر ہماری نیت صاف ہوگی، نیت اچھی ہوگی، ایک اچھی نیت لے کر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی دولت عطا فرما دے گا۔ تو کیا آپ سارے بچے بیٹا کوشش کرو گے کہ آپ اپنی نیت کا جو انتخاب ہے وہ اچھا کرو؟ ایک صدقہ جاریہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایسے کام ضرور کرو۔ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک عارضی زندگی ہے۔ عارضی زندگی کے لیے میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہمارے پاس مکان اپنا ہونا چاہیے، ہمارے پاس گاڑی اپنی ہونی چاہیے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ
گزار سکے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ عارضی نہیں، وہ مستقل زندگی ہے۔ عارضی زندگی کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، 100 کر لو یا اس سے کم یا زیادہ کر لو، لیکن اس کے بعد جو مستقل زندگی ہے، تب بھی ہم میں سے کسی نے اس زندگی کے لیے کوئی سامان تیار کیا؟ کسی نے کیا سامان تیار؟ بیٹا جو مستقل زندگی ہے اس کے لیے کبھی کسی نے سامان نہیں تیار کیا۔ وہاں کا سامان کیا ہے؟ نمازیں ہیں، وہاں کا سامان قرآن کی تلاوت ہے، وہاں کا سامان اللہ کی عبادت ہے، وہاں کا سامان مخلوق خدا کی خدمت ہے، وہاں کا سامان نیک اعمال ہیں، صدقہ جاریہ والے اعمال ہیں کہ جن کا ہمیں مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے کوشش کرو اپنی زندگی میں جو مستقل زندگی ہے ہم اس کی بھی تیاری کریں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عارضی کے لیے کچھ نہ کریں، عارضی کے لیے ضرور کرو، لیکن مستقل زندگی کے لیے ہمارے پاس سامان موجود ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا کریم جو طلباء و طالبات کو درس دیا، الہی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو تیرے نام کا ذکر کیا، اس ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر اپنی عبادت کا شوق پیدا فرما، ہمیں خوف خدا کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دولت عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ رب